الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين اما بعد ان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الذین آمنوا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیل تتبعا۔ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد، رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد، حضور نبی مکرم رسول محتشم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کہ حضور عقیدتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدس رمضان رواں دواں ہے۔ یوں تو ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عربی کے 99% الفاظ جو ہیں، عربی کے اکثر الفاظ جو ہیں وہ 3 لفظی مادے سے بنتے ہیں، 3 لیٹر روٹ سے بنتے ہیں۔ اور جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو رمضان نکلا ہے لفظ رمز سے، اور عربی میں رمز اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم خزاں میں ہوا کرتی ہے، اور اس لفظ کا بڑا تعلق ہے ماہ رمضان کہ جو ہمارے پاس اسلوب آتے ہیں، جو عبادتیں آتی ہیں، ان کا بڑا تعلق ہے اس لفظ کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ جو رمضان کا لفظ ہے یہ رمز سے نکلا ہے، اور رمز کہتے ہیں موسم خزاں کی اس بارش کو کہ جب روئے زمین پر بہت سارا کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے اور موسم خزاں میں بارش ہوا کرتی ہے تو وہ روئے زمین سے ان غلاظتوں کو پاک کرتی ہے۔ اسی لیے رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو دلوں سے اور روحوں سے غلاظتوں کو اور گناہ کے نجاستوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کو بہت سے القاب دیے گئے ہیں، بہت سے خطاب پیش کیے گئے ہیں، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا تَقُولْ جَاءَ رَمَضَانَ وَلَا تَقُولْ حَاضَ رَمَضَانَ وَلَا تَقُولْ ذَهَبَ رَمَضَانَ إِنَّ رَمَضَانَ اسم من اسماء اللہ تعالی عز وجل۔ یہ نہ کہیں کہ یہ رمضان گیا ہے، یہ رمضان آیا ہے، یا یہ رمضان ہے، نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ جو رمضان ہے یہ تو رب العالمین کے اسماء میں سے ایک نام ہے، خداوند کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب بھی مہینے کو مخاطب کہیں تو خالی رمضان نہ کہیں، بلکہ کہیں یہ ماہ رمضان ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان بذات خود اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں سے ہے، ناموں میں سے ہے۔ اس ماہ مبارک کو بہت سے القاب دیے گئے ہیں، بہت سے خطاب دیے گئے ہیں۔ اس ماہ کو ماہ قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن مجید والا مہینہ ہے، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید ماہ رمضان کی ایک رات میں نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اسی لیے اس ماہ کو ماہ قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو شہر اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، جبکہ ہر دن
ہر ساتھ، ہر گھنٹہ، ہر سال تو اللہ کا ہی ہے، پھر الگ سے اس ماہ کو رب العالمین سے نسبت رکھنے کا کیا سبب ہے، کیا مقصد ہے؟ دراصل کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اس کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں جو مومنین ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور رب العالمین ان کا میزبان ہوتا ہے۔ اس مہینے کو شہر مبارکن کہا جاتا ہے، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسے شہر المغفرہ کہا جاتا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ یہاں پر مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہا ہے جو تقریباً صحاح ستہ کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گا، اصول کافی میں بھی موجود ہے، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں آئے اور اپنے ممبر مقدس پر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا اور بلند آواز سے آمین کہا، اس کے بعد دوسرے زینے پہ اپنے قدم مبارک کو رکھا اور پھر سے بلند آواز میں آمین فرمایا، اس کے بعد تیسرے زینے پر اپنے قدم مبارک رکھے اور پھر سے آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین متوجہ ہو گئے اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بظاہر تو آپ تب آمین فرماتے ہیں جب کوئی دعا کی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تو یہاں پر مسجد میں ایسی کوئی دعا نہیں مانگی گئی، تو آپ کے آمین کہنے کا سبب کیا تھا، آمین فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے جیسے ہی ممبر کے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا تو میں نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا کہ ویل ہو اس شخص پر جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی، تو میں نے آمین کہا۔ اور جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو میں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ ویل ہو اس شخص پر جس نے نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا اور اس پر درود نہیں بھیجا، تو میں نے آمین کہا۔ اور جیسے ہی میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ افسوس ہو اس شخص پر جس نے زندگی میں ماہ رمضان کو پایا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کی۔ شاید ناظرین یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو ماہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ یہ تو مغفرت والا مہینہ ہے، اس میں مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ امین احسن اصلاحی، حضرت امین احسن اصلاحی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بہت پیاری بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں ان کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزندوں کے ساتھ۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کے بغیر ان کے اور 11 فرزند تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو شامل کرنے کے بعد 12 فرزند ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزندوں سے تقابل کیا جا سکتا ہے۔ کم ماہ مبارک رمضان داخل ہوا تو اس مہینے کی برکت سے اس کا جو یہ ٹریننگ کورس ہے، جو ٹریننگ پیریڈ ہے، اگر تکمیل کو پہنچا، انشاءاللہ تکمیل کو پہنچا، تو ضرور ان 11 مہینوں کی تلافی بھی وہ پوری کر سکتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارک جسے میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس کی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روایت کے لحاظ سے بھی یہ حدیث شریف اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کی روایت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فقراء صحابہ میں سے تھے، فقراء صحابہ میں ہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنا
ہمہ وقت اہل بیت رسول کے ساتھ وقت گزارنا، یہ تو ان کا مشغلہ تھا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ السلمان منا من اہل البیت، کہ حضرت سلمان فارسی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو ان کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری روز صادق القول پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقال، بس انہوں نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، اے ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، قد اظلکم، تمہاری طرف سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہاری طرف آیا چاہتا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، لیکن جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، سایہ کر چکا ہے، سایہ کرنے والا ہے۔ لقد اظلکم شہر عظیم، تمہاری طرف آیا چاہتا ہے ایک عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارک، ایک برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ارے یہ وہی تو مہینہ ہے جس کی ایک رات الف شہر، ہزار راتوں سے افضل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شب قدر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لقد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اور اس مہینے میں روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پہ فرض قرار دیا گیا۔ وقیام اللیل ہی تتبعا، اور راتوں کو بیدار رہنا، راتوں کو کھڑے ہو کر دعا کرنا، راتوں میں مشغول عبادت رہنا، تتبعا، اسے فرض نہیں کیا گیا لیکن آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے روزہ تو فرض ہے، لیکن راتوں کو عبادت کرنا، اس کی طرف جو ترخیص ملتی ہے، جو ترغیب ملتی ہے، وہ بھی کم نہیں ہے کہ جو کر سکے، جو انجام دے، اس کے کیا کہنے، جو یہ عبادت کر سکے، جو یہ عبادت انجام دے، کہ جو ماہ مبارک رمضان کی راتوں کی عبادت ہے تتبعا، اسے تو آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو پروگرام ماہ مبارک کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک پروگرام تو صیام کا پروگرام ہے فریضتاً، جو کہ واجب ہے، اور دوسرا پروگرام کیا ہے؟ قیام اللیل کا پروگرام، تتبعاً، جسے آزاد مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ پہلا پروگرام ہے صوم کا پروگرام، روزہ رکھنے کا پروگرام، پہلا حصہ ہے روزہ رکھنا۔ اب اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں نوٹ کر لیجئے کہ جو صیام کا لفظ ہے، صوم کا لفظ ہے، یہ عرب میں زیادہ معروف نہیں تھا۔ جیسے کہ کچھ باتیں، کچھ عبادتوں کا نام تو عرب میں، کفار مکہ میں جو قریش تھے اور ان کے جو تابع قبائل تھے، ان کے یہاں معروف پہلے سے تھا، لیکن یہ صوم کا لفظ معروف نہیں تھا۔ کفار مکہ میں نماز کا تصور موجود تھا، حالانکہ انہوں نے تو اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، وہ اس نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے۔ طواف کعبہ کا لفظ موجود تھا، جبکہ انہوں نے بہت ہی ایک ناشائستہ اور نازیبا عمل کو قرار دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ برہنہ ننگا ہو کر طواف کرنا زیادہ افضل کا حامل ہے، لیکن یہ صوم کا لفظ کفار مکہ کے یہاں موجود نہیں تھا، حالانکہ اہل کتاب میں صوم کا تصور تو پہلے سے موجود تھا، جس کی گواہی خود قرآن مجید دیتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ اس سے پہلے والی امتوں پہ ہم نے فرض کیا تھا روزے کو۔ تو اہل کتاب کے پاس صوم کی عبادت کا تصور موجود تھا، لیکن عرب کے پاس یہ لفظ موجود نہیں تھا، یہ طریقہ موجود نہیں، لفظ موجود تھا۔ وہ صوم کا جو طریقہ ہے، لفظ ہے، وہ اپنے جانوروں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں صوم کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے، لغوی معنی ہے روکنا، رک جانا۔ اب جو عرب کا کلیمیٹ ہے وہ بہت ہی گرم کلیمیٹ ہے، زیادہ پانی وہاں پر مل نہیں سکتا آپ کو، اور جو عرب کے اس کلیمیٹ سے، ان موسمی حالات سے جو جانور مطابقت رکھتا تھا وہ اونٹ تھا۔ اسے کہیں کہیں دن کھانے کو نہ ملے اسے فکر نہیں، اسے کہیں کہیں دن پینے کو پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں۔
تو وہ پوری طرف ان کے کلائمیٹ سے جو تھا وہ میچ ہوتا تھا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ پیش تھا کہ وہ سست رفتار جانور تھا, وہ بہت آہستہ چلتا تھا. اس کے برعکس گھوڑا تھا, وہ سریع الرفتار ہے, تیز چلتا ہے, لیکن وہ زیادہ دیر تک پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا, مزمحل ہو جائے گا. زیادہ دیر تک کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا, مزمحل ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, چلے گا نہیں. تو یہ عرب بدو کیا کرتے تھے کہ یہ سوم کا لفظ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑے کو راہ راست پر لانے کے لیے, اپنے گھوڑے کو خوگر کرنے کے لیے, طبیعتاً اسے ٹیم کرنے کے لیے سوم کا لفظ استعمال کرتے تھے. چونکہ سوم کا لغوی معنی جیسے میں نے بیان کیا کہ روکنے کے ہیں, روکنا ہے, تو یہ گھوڑے کو بھوکا رکھتے تھے, کہیں کہیں دن پیاسا رکھتے تھے, تاکہ اس میں وہ بھوک برداشت کرنے کی اور پیاس برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس عمل کو, اس پروسیس کو عرب کہتے تھے سوم. اور عرب بدو جو ہوا کرتا تھا وہ اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ لیا کرتا تھا, اور گھوڑے کی جو لگام ہے وہ باد سموم, جو وہ تیز ہوا آندھی آ رہی ہوتی تھی جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرات ہوا کرتے تھے, گھوڑے کا منہ اس طرف پھیر دیا کرتا تھا تاکہ گھوڑے کو یہ تیز ہوا برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اور اس عمل کو, اس پروسیس کو عرب کہتے تھے سوم. گھوڑے کو, وہ گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے, اسے سوم کہتے تھے. اور قرآن مجید نے اس کا بالکل مفہوم بدل کر رکھ دیا, مفہوم بدلا. اس نے کہا کہ نہیں, در حقیقت روزے کی عبادت تو انسان کی برداشت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. یہ تو انسان کو خوگر کر, انسان کو تحمل مزاج بنانے کی ضرورت ہے. یہ تو انسان کا ٹریننگ ہے. جب ایک انسان حلال چیزیں چھوڑ کر ایک حلال سے پرہیز کرتا ہے, ایک تو حرام سے تو وہ اس ٹریننگ پیریڈ میں سیکھ جائے گا کہ کیسے بچنا ہے. تو ماہ مبارک رمضان کے بعد وہ حرام کو چھوڑ دے گا جب حلال سے اس نے پرہیز کر کے رکھا ہے ماہ رمضان میں. تو سوم کا لفظ پھر قرآن مجید نے اپنی بے دون اور بے جھجک, جیسے لاسانی جو ان کی ٹرمینالوجی ہے قرآن مجید کی, اس میں پھر اس کو استعمال کیا. اسی لیے ہمیں سوم کا لفظ مکی قرآن میں نہیں ملتا ہے. قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکہ معظمہ میں, مکہ مبارکہ میں نازل ہوا تھا, اس میں ہمیں یہ عبادت کا تصور نہیں ملتا تھا. یہ تو پھر مدنی قرآن میں ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت پھر روزے کا تصور, اللہ کی جانب سے روزے کے تصور نازل ہو. اور سب سے پہلے ایام البیض, سورہ بقرہ کا جو 23واں رکوع ہے وہ ان 6 آیات پر مشتمل ہے جس میں روزے کی فرضیت کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جس میں آیہ مبارکہ آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو پہلی جو آیت تھی یہ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں نہیں تھی, یہ ایام البیض کے بارے میں تھی. اور اس بات کو شہید مرتضیٰ مطہری صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اس میں ایام موجودات, گنتی کے چند دنوں کا تذکرہ آیا ہے, تو یہ دکھاتا ہے کہ یہ ایام البیض یعنی ہر مہینے کی 13ویں, 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے لیے تھی. اور اس کے برعکس اس کے متعلق بھی ایک فلسفہ موجود تھا, کیونکہ اگر ایک انسان کو جو روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے, اگر اسے یہ کہا جائے کہ آپ روزہ رکھو اور 29 دن یا 30 دن کا روزہ رکھنا ہے, تو اس کو تو بہت مشکل ہوگی, اس کی طبیعت پر یہ غراں گزرے گا, بار گزرے گا. اسی لیے پہلے انسان کو اس کے بارے میں عادی کرنا تھا. اسی لیے پہلے ایام البیض کی فرضیت کا اعلان ہوا کہ 13ویں, 14ویں, 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں. اور آج بھی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, آج بھی ایام البیض کا بہت اہتمام رکھتے ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں. تو ناظرین, اس طریقے سے ہمارے یہاں روزے کی فرضیت جو ہے وہ شامل ہو گئی. اب راتوں کو بیدار رہنا یہ بھی ایک خاص عمل جو ہے یہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ملتا ہے. اور علامہ اقبال نے بہت پیارا حدیث کہا, بہت پیارا شعر کا فرمایا ہے, جو میرے خیال سے جس جانب چاہا اپنے ہاتھوں کو بڑھا لیا, تو رمضان کا جو ماہ مبارک اس کو باندھ لیتا ہے.
کہ جہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نہیں، اپنی صرف زبان کا روزہ نہیں رکھو، اپنی پیٹ کا روزہ نہیں رکھو، یہ روزہ تو تمہاری آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اپنی آنکھوں کو بھی اس طرف بلند مت کرو جس طرف آنکھیں بلند کرنے کا اللہ نے اور رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم نہیں دیا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو روزے دار رکھو، ہرگز حرام مال کی طرف اپنے آنکھوں کو مت بڑھاؤ۔ بسم اللہ اپنے زبان کو روزے سے رکھو۔ جب کوئی تم سے جھگڑا کرے، یہ تو خود حدیث کے الفاظ ہیں، کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کرے اور تمہاری طرف کوئی نازبہ من سیئات اعمالنا کہ میں روزے سے ہوں، والحمد میری زبان سے ایسے للہ رب الفاظ جاری نہیں ہو العالمین سکتے۔ والصلاۃ والسلام علی اور جب سید کان سے کوئی ایسی بات سنو تو فوراً اس محفل سے چلے جاؤ جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناغراں گزرتی تھی، جو انہیں پسند نہیں تھی، ایسی محفل میں اپنا وقت مت گزارو۔ تو در حقیقت روزہ صرف میادے کا روزہ نہیں، صرف بھوک اور پیاس نہیں، بلکہ یہ ہر سمت میں اپنے آپ کو ایک کامل انسان بنانے کا ایک لاہ الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیتہ الطیبین عمل ہے، الطاہرین ایک طریقہ ہے واصحابہ کہ انسان المتقین۔ ہر چیز کا روزہ اما رکھے۔ بعد، ان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ہر چیز کو روکنا سیکھے۔ اللہ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے، بحق اس ماہ مبارک رمضان کی